وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب رحمت للعالمین، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، امام الرسل، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، بی بی آمنہ صحابہ کے لال، محترم جناب حضرت عبداللہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسعادت اور مسعود ذات مبارکہ پر اسلام دین رحمت ہے، اور قرآن مجید تمام عالمین کے لیے رحمت اور ہدایت کی کتاب ہے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سارے ہی عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت۔ آج قابل افسوس بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اپنے آپ کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، الا من رحم ربی، یہاں تک کہ اللہ کے گھر اور اللہ کی مسجدیں بھی فساد سے اور فتنے سے، جھگڑوں سے اور افراتفری سے پاک نہ رہیں۔ محرم الحرام کا بڑے ہی عظمتوں اور مقام اور بڑی رفتوں والا مہینہ جو کہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے، آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے، کل یا ایک دن بعد یکم محرم الحرام ہوگی، اور محرم کا یہ مہینہ، اس مہینے کے بہت سے فضائل، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور قرآن پاک نے بتایا
کہ سال بھر میں پورے سال کے اندر 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے 12 وہ 12 مہینے ہیں، اور فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ مکہ کے ظالم اور فاسق اور کافر اور بے ایمان اور مشرک اور بتوں کے پجاری پلس عرب کے کافر اور مشرک، وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ مسلمان کہلوانے والا خود اپنے لیے بھی زحمت بن چکا اور حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی زحمت اور مصیبت کا سبب۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے اپنی امان اور حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنہ پرور لوگوں سے، جھگڑالو لوگوں سے، فسادی لوگوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میری رب کریم سے دعا تو یہ ہے کہ جھگڑالو کے ساتھ قبرستان میں قبر بھی نہ آئے۔ حرمت والے مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اسلام جو اپنوں کے لیے بھی رحمت اور پرایوں کے لیے بھی رحمت، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور آج مسلمان کیا کر رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ دین اسلام پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ایسا نرم دل عطا فرمائے کہ بندہ اپنے لیے بھی رحمت کا باعث بنے اور اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے بھی رحمت کا باعث بنے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث پاک کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی اختیار کرنے کا حکم دیا، ترغیب فرمائی اور تعلیم فرمائی کہ بندہ دوسروں کے لیے آسانیاں فرمانے والا ہو، دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہو، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو شر پہنچانے کی بجائے فائدہ پہنچانے والا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل اس کی آیت مبارکہ 126 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ جتنا تمہیں صدمہ تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر بدلہ لینے کی بجائے تم صبر سے کام لو تو بے شک صبر سے کام لینا یہ صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے 2 باتیں بیان فرما دیں۔ کسی بندے کے ساتھ اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لے، مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لے۔ اب میرے بھائیوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم تنہا ہے، تنہا ہے، یا مظلوم کمزور ہے اور وہ بدلہ نہیں لے سکتا، تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ میری بدماشیوں پر یہ مظلوم اور کمزور میرا کچھ نہیں بگاڑنے والا۔ مظلوم کی بد دعا بہت اوپر تک جاتی ہے، اور جب اللہ وحدہ لا شریک کی پکڑ آ جائے تو ہاتھی زرافے جتنا لمبا ہو اور ہاتھی جتنا موٹا ہو، اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے
نہ بچنے والا ہے، نہ کوئی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا ہوتا ہے۔ مظلوم کو اللہ نے یہاں دو باتیں بتائیں کہ مظلوم بندہ اگر بدلہ لینا چاہے تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا ظالم نے اس پر ظلم کیا، اور اگر مظلوم صبر سے کام لے تو صابرین کے لیے صبر کرنا بہت بہتر ہے۔ اور پھر جب اللہ بدلہ لے گا ظالم سے، جب اللہ بدلہ لے گا تو زرافہ ہو یا ہاتھی ہو، اللہ کی مار سامنے اور اللہ کے بدلے کے سامنے اس کی ساری مستیاں بیکار اور رائگاں چلی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ نہ سمجھے ظالم کہ مظلوم کمزور ہے یا تنہا ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ بہت اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا، فرمایا مفلس بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ مکان ہے۔ یہ حضرت کنگلا خان ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ روپیہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کوٹھی بنگلہ مکان بھی نہیں، پلس نوکر چاکر برادری، ہاں جی، ایسا کچھ بھی اس کے پاس نہیں۔ اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مفلس اور نادار بندہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، فرمایا میری امت کا مفلس بندہ تو وہ ہے جو نمازوں اور روزوں، زکوٰۃ اور حج اور نیکیوں کے ساتھ آیا، قیامت میں اپنی ٹوکری ہاں جی وہ نیکیوں سے، نمازوں روزوں سے، نیک اعمال سے بھر کر کے لایا ہے، لیکن دنیا کے اندر کسی کو اپنی زبان کے ساتھ گالم گلوچ کیا، فری کا اور مفت کا، ہاں جی، جب دیکھو ہر 3 مہینے بعد اسے لڑائی جھگڑے کا شوق بے چین کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو یہ گالم اور گلوچ کرتا ہے، یا کسی کا ناحق مال مار لیا، یا کسی کی زمین اور پراپرٹی کے اوپر اس نے ناحق قبضہ کر لیا، آج صورتحال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اتنا بے شرم ہو چکا کہ داؤ چلے تو قبرستان کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کر لے، اس کا داؤ چلے تو وہ مسجد کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کر لے، اس کا داؤ چلے تو مسجد کے لوگ محراب کی انکروچمنٹ کرتے ہوئے سامنے والے پڑوسی کی زمین کا بھی قبضہ کر لیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ وہ ہوگا میری امت کا مفلس کہ جو کسی کو قتل کر کے آیا، کسی کا خون بہا دیا، مظلوم بندہ اس کا کچھ نہیں کر پایا۔ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ چونکہ مظلوم کی بد دعا بہت اوپر کو نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں لے لے کر وہ مظلوموں کو دی جائیں گی، اور جب ظالم بندے کے نیک اعمال ختم ہو گئے، مظلوموں کے گناہ لے لے کر اس ظالم کی ٹوکری میں، پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ اب یہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، بہت کچھ ہے، بڑا نیکوکار بندہ ہے، نام اس کا اپنے آپ کو سنی کہلوائے، اہل حدیث کہلوائے، جو بھی چیز کہلوا دے، قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو جکڑ کر اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس بندہ۔ آج اکثر و بیشتر یا عموماً یا آپ جو بھی کیلکولیٹر لگا لیں، کئی لوگوں کا حال یہ ہے کہ بڑے دیندار آدمی ہیں، نظر آنے میں ایسا کہ محسوس ہو کہ بڑا اللہ کا ولی بندہ ہے، لیکن جب واسطہ پڑ جائے، تعلق ہو جائے تو آدمی اف اف کرتا پھرتا ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ دونوں احادیث امام بخاری کتاب الایمان میں لائے، صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر لے کر آئے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں
کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ ہاں جی، کون سا اسلام سب سے بہتر اسلام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ آدمی کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں تو حدیث میں مسلمانوں کی بات ہوئی، اسلام نے کافروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا، اسلام نے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے سے منع کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے، حدیث کی صحت اور ضعف فی الحال علم نہیں، کہ ایک اونٹ نے نبی پاک علیہ السلام سے شکایت کر دی، اونٹ نے اللہ کے رسول سے شکایت کر دی۔ آپ اونٹ کے اندر کھوتا بھی، گدھا بھی، باقی جانور بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اونٹ نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھے کھلاتا کم ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، یہ ہے اسلام۔ ہاں جی، اور مسلمان اگر مسلمان کے اوپر ظلم کرے تو وہ کتنا بھیڑا ہوگا اور کتنا برا ہوگا، وہ چاہے گالم گلوچ کرے، چاہے مارے پیٹے، ہاں جی، چاہے مفت کا فالتو کا پراپیگنڈا کرے، ہاں جی، چاہے وہ مفت کا اور فالتو کا پراپیگنڈا کرے، اندر مروڑ کچھ ہے، زبان پر سے ظاہر کچھ کرتا ہے۔ لوگ تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا بھید جاننے والا ہے کہ اس کی تکلیف پنکھا بند ہونا ہے یا بیماری کوئی اور ہے۔ ہاں جی، اللہ کے پاک نبی نے جب اونٹ کی شکایت سنی تو اونٹ کے مالک کو نصیحت کی، یعنی جانور کے ساتھ ظلم کرنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ وہ بظاہراً بے زبان ہے وہ بھی زبان والا، وہ بولتا ہے، پروردگار اس کی سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین اسلام، افضل اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، تلواروں کا اور خنجروں کا زخم وہ مل جایا کرتا ہے، مٹ جایا کرتا ہے، مگر زبان کا زخم وہ کبھی نہیں مٹا کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو چیزوں کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بعض بندوں کو یہ بھی بیماری ہے کہ خواہ مخواہ دو آدمیوں میں لڑائی جھگڑا کرا دو، بندہ پوچھے کیوں؟ کہا میں چسکا لے رہا ہوں، مزہ ہو رہا ہے، مزہ لے رہا ہوں۔ اس مزے کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ ہے، جو تمہاری ٹانگوں کے بیچ ہے، اس کی ضمانت مجھے دو کہ زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، شرمگاہ کا مس یوز نہیں ہوگا۔ فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمایا والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ ان کاموں کو نہیں کرنا، ایسے کاموں کے قریب نہیں جانا۔ اور جو بندہ لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، جو آدمی لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، لڑاکو جھگڑالو بندہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ انسان تو انسان رہے، وہ تو آدم زاد ہیں، ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس کلمے کے پرچم تلے ایک ہیں، اور باصیت ایک قوم ہم ایک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث کہاں پر ہے؟
اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ہاں جی، حدیث صحیح بخاری میں ہے، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنظر فیہا فشربا ثم خرج فاذا کلب یلہس یاکل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأه خفه ثم امسكه۔ ایک آدمی کہیں راستے پر جا رہا تھا بڑا پیاسا، ہاں جی، پیاس لگی تھی، اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ اس کنویں کے اندر اتر گیا۔ پہلے زمانوں کے اندر کنووں کے اندر سیڑھیاں بنائی گئی ہوتی تھیں، آدمی کنویں میں اتر کر پانی پی لیا کرتا تھا، موٹر پمپ یا ہینڈ پمپ تو تھے نہیں۔ یہ آدمی کنویں کے اندر اترا، پانی پیا، جب پانی پی کر کے باہر نکلا، دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک کتا ہے، وہ پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے، اور وہ کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے خود تو پانی پی لیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا جیسے میں پیاسا تھا اسی طرح اس کتے بیچارے کو بھی پیاس لگی ہے، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ دوبارہ اس کنویں کے اندر اترا، اپنے موزے کے ساتھ اس نے کنویں میں سے پانی بھرا، اور پھر اس موزے کو پکڑ کر کے وہ اوپر آیا، اور موزے میں بھرے ہوئے پانی میں اس نے وہ پانی جو ہے اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کنویں میں اترا، اپنا چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا، اور پھر اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑا اور کنویں سے باہر نکل آیا، اور وہ پانی کا بھرا ہوا موزہ اس نے پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور پروردگار نے اس کی بخشش فرما دی۔ آج ہم مسلمان ہیں خوب پیٹ بھر کر کے، آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں خوب پیٹ بھر کر کے، ڈھڈ بھر کر کے کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ میرا پڑوسی بھی پیاسا ہو سکتا ہے، میرے محلے کے اندر بھی کوئی غریب غربا موجود ہوگا کہ میں نے کچھ پکا لیا، کچھ بنا لیا تو اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ لیکن شاید وہ مریخ میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ شاید کہیں اور کے رہنے والے ہیں کہ جو پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، مسجدوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اور بے شرم کی حالت یہ ہوتی ہے ہاں جی کہ کوئی امام یا کوئی غریبڑا کچھ اچھا کھا لے، پی لے، بنا لے، اسے پیٹ میں مروڑ درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی اور رحمت کا معاملہ اختیار کرنا، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اگر ہم آدم زاد کو پانی پلائیں تو بتائیو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بخشش کرے گا اور کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مدینہ پاک گیا، 2 مرتبہ گیا، اللہ جیتے جی بے شمار مرتبہ لے کر جائے۔ ہماری مسجدوں کا حال تو ہمارے سامنے ہے، ہاں جی، یہاں تو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، فساد ہے، گالم ہے، گلوچ ہے، بدتمیز اور بے تمیز اور بے ادب قسم کے لوگ۔ اور وہاں مدینہ پاک میں کیا ہے، سبحان اللہ، مسجد نبوی تو سارے حاجی دیکھتے ہیں، آپ مدینہ پاک جا کر مسجد نبوی سے ہٹ کر مسجدوں کا حال دیکھیں، اللہ کی قسم ایک ایک مسجد کے اندر 2 فریج ٹھہرے ہوں گے، اور ان فریجوں کے اندر پانی کی ٹھنڈی بوتلیں پڑی ہیں۔ حالانکہ زمزم آپ کو وہاں مسجد نبوی میں فری ملے گا، لیکن محلوں میں جب آپ نے پانی لینا ہے دکانوں سے پانی آپ کو خرید کر کے پینا ہوگا۔ جیسے ہم پٹرول پیسوں سے خریدتے ہیں، عرب کے لوگ پانی پیسوں کے ساتھ خریدتے ہیں۔ لیکن مسجد نبوی کے مدینہ پاک میں نے مسجدوں میں دیکھا کہ 2 کولر پڑے ہیں، پانی کے ٹھنڈے فریج ہیں، اور ان فریجوں کے اندر پانی کی بوتلیں بھی ہیں، پانی کے جوس کے ڈبے بھی موجود ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر جتنا مرضی پانی پی لو، ہاں جی، آپ اس مسجد کے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالو، گھر لے جاؤ، کوئی اف تک نہیں کرے گا۔ اور مسجد نبوی کا حال تو یہ ہے
کہ سفرے دسترخوان بچھے پڑے ہیں، ایک کہتا ہے وہاں یہ لڑائی ہوتی ہے کہ میرے دسترخوان پر آؤ، یہاں یہ ہوتی ہے کہ جناب غریب کو آتا دیکھا تو جناب شاپر یا ٹھیلے کو ڈبل کروا لو کہ اس غریبڑے کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جعل اللہ الرحمۃ فی مئۃ جزء فامسک عندہ تسعۃ وتسعین جزءا وانزل فی الارض جزءا واحدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصے کو صرف زمین کے اوپر اتارا۔ اسی وجہ سے اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا، مست گھوڑا، وہ بھی اپنا کھر رکھتے ہوئے خیال کرتا ہے کہ میرا کھر، میرا پاؤں کہیں میرے بچے کے اوپر نہ آ جائے۔ تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائیں، اپنے لیے بھی رحمت بنیں اور دیگر لوگوں کے لیے بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ بنے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ابن ماجہ میں حدیث، آپ نے فرمایا پہلے پہل جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، چڑیوں اور طوطوں کی طرح کے دل رکھنے والے۔ کیا مطلب؟ پرندوں کی طرح نرم دل لوگ، وہ پہلے پہل بھی جائیں گے اور زیادہ تر بھی جائیں گے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھی جتنا دل دینے کی بجائے اللہ چڑی والا دل عطا فرمائے، گندے اور برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اپنی امان عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔